کیا تھا؟ حدیث قدسی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ گزشتہ کلاس سے احادیث قدسیہ کا بیان ہو رہا ہے، تو اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج احادیث قدسیہ کچھ بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حدثنی محمد بن حاتم بن میمون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی قال یا ربی کیف اعوذک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده یا ابن آدم ما استمتعتك فلم تطعمنی قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین قال اما علمت انه استطمعک عبدی فلان فلا تطعمه اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلك عندی یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقی اما انک لو سقیتہ وجدت ذلك عندی۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں معاشرت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں سے خطاب فرمایا۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ قیامت والے دن لوگوں سے فرمائے گا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی اے انسان مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ فرما رہا ہے میں بیمار ہو گیا تھا اور تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میری عیادت کرنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو گیا؟ ظاہر اللہ بیمار تو نہیں ہوتا، اور اللہ کہہ رہا تھا میں بیمار ہو گیا تھا اور تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ تو اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ مریض ہوا تھا اور تو نے اس کی عادت نہیں کی تھی، اگر تو اس کی عادت کرنے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ یعنی اس کا پڑوسی تھا جو بیمار ہوا اور بندہ پوچھنے نہیں گیا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا، اگر اس کی عیادت کرنے تو جاتا تو میری رضا تجھے حاصل ہوتی۔ اس کی بیماری سمجھو کہ میری بیماری ہے۔ اللہ نے یعنی انتہائی شفقت پر یہ لفظ بولے جاتے ہیں، جب کسی کو بہت زیادہ عزیز کہنا ہو تو اس کو اپنا کہہ دیا جاتا ہے، اپنی ذات کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اس سے وہ بندہ خدا نہیں ہو جاتا یا خدا بندہ نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک محبت کا تعلق بتانا مقصود ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں زید عدل، زید عدل، زید جو ہے انصاف ہے، یعنی کسی کا نام ہے زید، اس کو زید عدل کہ زید انصاف ہے۔ اب انصاف، زید انصاف تو نہیں ہوتا، وہ عادل ہوتا ہے، یعنی انصاف کرنے والا، لیکن اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ یہ
انتہائی درجے کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کا بیان کیا جاتا. اللہ کہتے ہیں میں خود بیمار تھا. پڑوسی بیمار کا مطلب میں خود بیمار تھا. بات کی سمجھ آئے گی نا. حدیث قدسی پہلا جز. اور دوسرا ہے کہ اے آدم کے بیٹے یعنی اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا اے رب میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو رب العالمین ہے. یہ رب العالمین کہا جا رہا ہے سب جگہ پہ، یعنی سب کو کھلانے والا تو ہے. رب کا جو مختصر معنی ہے یہ ہر کسی کو ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے والا وہ رب ہوتا ہے. رب وہ ہے جو ہر کسی کو ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے ہے. تو سب کو تو کھلاتا ہے تو میں بلا تجھے کیسے کھلاتا. پھر اللہ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں تھا کہ فلاں، تو جانتا ہے نا فلاں میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. بیمار ہوا تو نہیں گیا، کھانا مانگا تو نے کھانا اس کو نہیں دیا. اگر اس کو کھانا تو دیتا تو میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی. اور اے آدم کی اولاد، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا اے اللہ تجھے پانی کیسے پلاتا، تو رب العالمین ہے، خود سب کو پلانے والا ہے. تو اللہ فرمائے گا فلاں میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. یہ اللہ کی انسانوں کے ساتھ جو انتہائی شفقت ہے، انتہائی محبت ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. تو ہر وہ بندہ جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. مخلوق خلق خدا کی جتنا کوئی مدد کرتا ہے، ان کی کوئی خدمت کرتا ہے تو اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خدا کے بندوں سے جو پیار کرے گا تو وہی اللہ کا پیارا ہوگا. دوسری حدیث کہ اس کے ہم مرکزی راوی حضرت ابو ہریرہ سے پڑھ رہے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. قیامت والے دن اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ جو میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یعنی مجھ سے ڈر کے، مجھ سے خوف کر کے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے یا میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں. یعنی خاص لوگ ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں. ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. محبت کیوں کرتے تھے؟ اللہ کی وجہ سے. تو فرمایا کہ آج میں ان پر سایہ کروں گا جب کوئی سایہ نہیں ہے سوائے میرے سایہ کے. قیامت والے دن سارے دھوپ میں ہوں گے، سایہ فقط اس کو میسر ہوگا جس کو اللہ سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یہاں فرمایا کہ جو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ان کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ. اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور آپ کوئی کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے، یعنی اس کی اپنی رضا ہے ہی نہیں، جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو ایسا بندہ کامیاب ہے. یہاں اسی طرح کے بندے کا بیان ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. اچھا، آگے والی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ کی فرمایا کہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك فی کتاب اللہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کوئی چیز تیار کر رکھی ہے. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کوئی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا
جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے اس کو سنا ہے، یعنی اس کے اندر جو آواز ہے کسی کان نے نہیں سنا، یہاں تک کہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کی آیات فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے اس کے لیے بنا کے رکھا ہے، اور یہ اس کی جزا ہوگی جو انسان کرتے ہیں۔ اب یہاں کس چیز کا بیان ہے؟ جنت کا بیان ہے۔ جنت ایسا مقام ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور جنت ایسا مقام ہے جس کی آواز کو، خوبصورت آواز کو کسی کان نے نہیں سنا، اور جنت ایسا مقام ہے، اتنا حسین اور خوبصورت مقام ہے کہ کسی انسان کے دل میں اتنا حسین خیال نہیں آیا۔ اب دیکھو خیال جو ہوتا ہے، تصور جو ہوتا ہے، اب جتنا حسین چاہیں سوچ سکتے ہیں، جتنا حسین چاہیں سوچنے میں کون سی پابندی ہوتی ہے؟ بہت حسین سوچیں کہ سونا ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ جتنا بھی سوچیں کہ جتنا اچھا سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ سوچیں، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کہ ویسا خیال آ ہی نہیں سکتا جو جنت کا ہے۔ جنت جتنا حسین ہے، جتنا خوبصورت ہے، ایسا خیال انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسی چیز اللہ نے مومنوں کے لیے، صالحین بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو لاجواب ہے، جو لاسانی ہے، کسی کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور یہ صالحین بندے کے لیے ہے۔ صالح کہتے ہیں جو اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو درست راستے پر لاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں فرمائے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور صالحین کی یہ ساری اوصاف جو ہیں، متقین کی وہ صالحین کی اوصاف ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی کہ اگر صالحین کی جماعت میں کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کو صالحین جو بندے ہیں وہ تلاش کرنے ہوں گے، جو نیک بندے ہیں ان کو تلاش کرے گا، تو پھر ان کی صحبت میں بیٹھ کے وہ بھی وہ صالحین کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ جب صالحین کے صف میں شامل ہو جائے گا تو پھر کسی جنت کا وہ حقدار بن جائے گا۔ یہی دعا اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کا دکھا۔ یعنی ایک سوچنے کی بات ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہوا ہے پھر بھی صراط مستقیم مانگ رہا ہے، اس کا یہی استقامت اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور دوسرا آگے اس کی وضاحت ہے کہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ جو لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ راستہ، اور وہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، ٹھیک ہے، صالحین ان کے اندر شامل ہیں۔ تو صالح بندوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ میں نے جیسے مولانا روم کا وہ سنایا قول، صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک کی صحبت نیک بناتی ہے، صحبت طالح کرا طالح کنت، اور جو برے کی صحبت بندے کو برا بناتی ہے۔ یہ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، سچی میں اثر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، انسان فطرتاً یہ اثر پذیر ہوتا ہے۔ اثر پذیر مطلب کسی سے اثر لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں مضبوط ہوں، کچھ ہوں، یہ ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب جس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے ضرور آپ پر اس کا اثر ہو جائے گا۔ اگر آپ دوستی لگاتے ہیں، ایسی لگاتے ہیں کہ وہ بری دوستی ہے، پھر بندہ پچھتاتا ہے، پھر کہتے ہیں قرآن نے اس کے لیے لفظ کہ یقولو یا لیتا لاتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں کو دوست نہ بناتا، بندہ پچھتاتا ہے۔ بہرحال دوستی کرنی ہے تو وہ سوچ لیا کریں کہ آگے والا بندہ صالح ہے کہ نہیں ہے، صالح ہے کہ طالح ہے۔ صالح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ چلو آگے جو حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقول لأہل الجنة یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک
فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى یا ربی وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك فیقول الا اعطیک افضل من ذلك فیقولون یا ربی وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا۔ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اہل جنت کو فرمائے گا، جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ ان سے ملاقات فرمائے گا، ان سے بات چیت فرمائے گا۔ سورۃ یاسین میں اس کی تفصیل ہے تھوڑی سی کہ وہ سلام ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ اپنا جلوہ فرمائے گا، اس کی شان کی لائق جس طرح ہے، اللہ تعالیٰ دیدار لوگوں کو فرمائے گا، لوگ اللہ کے ساتھ موجود ہوں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ اب وہ جو دیدار کیسا ہوگا اس کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ ہوگا کیونکہ احادیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، تو اس پر ایمان ضروری ہوتا ہے، جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خطاب کرے گا اہل جنت سے، فرمائے گا اے اہل جنت، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا و سعدیک، حاضر ہے ہمارے رب، ساری سعادتیں تیری ہیں اور ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ فرمائے گا کیا تم خوش ہو، کیا تم خوش ہو، حل رضیتم، کہیں گے یا اللہ ہم کیسے خوش نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ عطا کیا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں کیا، ہمیں ہر وہ چیز مل گئی ہے جس کی ہم خواہش رکھتے تھے۔ جنت میں جو ہے کوئی بندے سوال کرتے ہیں جنت میں فلاں ہوگا فلاں ہوگا، تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا، ہر چیز کا جواب ایک ہی لفظ میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جو چاہو گے سو پاؤ گے، جو انسان کی خواہش ہوگی وہ جنت میں ملے گا، یہ تو فلاں فروٹ ہوگا یا فلاں چیز ہوگی فلاں چیز ہوگی، تو سب کے سوالوں کو قرآن کے ایک لفظ نے بس سب کا جواب دے دیا، کہا کہ جو چاہو گے وہی ملے گا، جنت میں جو چاہیں گے وہی ملیں گے۔ کہیں گے کہ یہ جو وہ جنت میں مشقت نہیں ہوگی، دنیا میں آپ کوئی حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی فروٹ لینا ہے تو آپ دکان پر جائیں گے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں فروٹ آپ کے پاس آ جائیں گے خود بخود، آپ کے دل میں آئے مجھے چاہیے تو آ جائیں گے، جو چیز بھی آپ چاہیں گے تو آ جائے گی، ٹھیک۔ اچھا وہ دوسری حدیث آپ کو سنا دوں کہ اللہ نے جب جنت بنائی نا، جنت بنانے کے بعد جبریل کو، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جنت بنانے کے بعد جبریل کو کہا جاؤ دیکھ کے آؤ کیسی ہے، وہ دیکھ کے آئے اور عرض کی یا اللہ یہ تو ایسا مقام ہے ہر کوئی یہاں آنے کی خواہش کرے گا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوا جو کہے میں یہاں نہ آؤں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد مشکلات ڈال دی، پھر کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، پھر جبریل گئے اور دیکھ کے آئے تو عرض کی یا اللہ بہت مشکل ہے یہاں کوئی پہنچے، مجھے تو لگتا ہے کوئی ایک بھی بہت مشکل سے پہنچے گا، جو آزمائشیں تو نے اس کے ارد گرد رکھی ہوئی ہیں۔ مطلب جنت جو ہے، جو حضور نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اس طرح کی جنت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سخت جو دنیا میں بندہ سخت آزمائش کے بعد جنت ملتی ہے، لیکن اس لیے ہم یعنی یہ بات بھی ساتھ بیان کرتے ہیں کہ خوش فہمی میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو جو مسلمان ہیں ان کی ذہنی ساخت جو ہے آج کل اور ماضی قریب میں ایسی ہوگی جس طرح قرآن نے یہود کی بیان کی ہے۔ یہودی پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، سورۃ مائدہ کی آیت، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ بھلا ہمیں کیسے سزا دے گا، جہنم میں ہم کیسے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان بھی ایسے مطلب کہتے ہیں جنت میں تو کیا میرا سایہ نہیں جائے گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جہنم میں تو کیا میرا، اس طرح کی باتیں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور جنت کا سوال کرتے تھے، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عملاً جو ہیں انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو بے عمل یہود و نصارہ تھے، جس کو قرآن نے ہمارے لیے بیان کیے۔
تو بہت احتیاط کرنا چاہیے جنت کے حوالے سے اور جہنم کے حوالے سے۔ جنت ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے مانگی ہے، اور جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ جبریل کو جہنم بھی دکھایا اللہ نے، دیکھو جب جبریل وزٹ کر کے آئے اور آگے کہا اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں لگتا جو یہاں آنا چاہے، پھر اس کے ارد گرد خواہشات رکھ دیا اللہ نے، خواہشات۔ پھر کہا کہ اب بتاؤ، جبریل نے کہا یا اللہ شاید کوئی بندہ ہو جو یہاں نہ آ گرے، مطلب خواہشات کا جال ایسا ہے، خواہشات میں پڑھتے وہاں آ گرے گا، اس کھڈے میں آگے گر جائے گا۔ تو جہنم جو ہے اس کے گرد گرد خواہشات رکھی ہوئی ہیں۔ خواہشات مطلب انسان کے دل کے اندر آتا ہے یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، اس کو خواہش کہتے ہیں، خواہش نفس، اپنی تمنا۔ انسان کی جو اپنی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، وہ اس کا پابند نہیں ہوتا۔ مسلم انسان کی بات ہے، مسلم انسان اللہ کی خواہش کا، اللہ کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے لیے اچھا اور برا وہی ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اچھا ہو تو وہ اچھا، جو اللہ کی طرف سے برا ہے تو وہ اس کے لیے برا ہے۔ اپنی اس کی من کچھ نہیں ہوتا، من میں یعنی من پسند جس کو کہتے ہیں، یا من مانی نہیں ہوتی مسلم انسان کی، مسلمان کی۔ مسلمان اللہ کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، جس طرح اونٹ کے ہاتھ میں مالک کی نکیل ہوتی ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ اس طرح جو بندہ مسلم ہوتا ہے اس کی سمجھو نکیل یا اس کی باغ دوڑ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جیسا کہے گا وہ ویسا کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے سنا دوسرے اس حوالے سے بھی کہ جنت اور جہنم دونوں کا میں نے ذکر کر دیا، تاکہ پھر وہ خواہ کی خوش فہمی میں بندہ مبتلا نہ ہو جائے یہودیوں کی طرح، بلکہ وہ عمل اور محنت کرتا رہے۔ اچھا فرمایا تم خوش ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا، جو کسی ایک کو نہیں دیا، ہم بھلا کیسے خوش نہ ہوں؟ فیقول الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا تمہیں اس سے افضل نہ دوں؟ انہوں نے کہا کون سی شے اس سے بھی افضل ہے، کوئی اور چیز رہ گئی ہے؟ ہر من کی مراد ہم نے پا لی ہے، اللہ سے کلام بھی ہو گیا، اللہ کا دیدار بھی کر لیا ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا احل علیکم رضوانی، آج میں نے اپنی رضا تم پر حلال کر دی، یعنی میں تم سے راضی ہو گیا، سب سے بڑی چیز یہی ہے، ورضوان من اللہ اکبر، کائنات میں سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ کی رضا ہے۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی تو وہ کامیاب، جو اللہ کی رضا جس کو نہ ملی تو وہ ناکام۔ ورضوان من اللہ اکبر قرآن کی آیت ہے۔ حضرت امام حسین جب شہید ہو گئے تھے، ان کی الفاظ پر، ان کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، رضوان بربک، اے اللہ میں تجھ پر راضی ہوں، اور تیری جو آزمائش ہے اس پر میں صبر کرنے والا ہوں، یعنی یہ رضا۔ حضرت علی جب شہید ہوئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں شہید، وہ کامیاب ہو گیا۔ بندہ مر رہا ہے، یعنی اپنے ذہن سے سوچے تو دنیا سے جا رہا ہے اور کہہ کے آ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اگر جان جاتی ہے تو جائے، جس طرح کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مر بھی جائیں اللہ کے راستے میں بڑی بات تو نہیں ہے، معاذ اللہ کہ اللہ پر احسان تو نہیں ہے۔ ایک شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تم اچھے ہو، وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، تو احسان نہ جتلاؤ کہ تم اس کا کام کر رہے ہو، بلکہ احسان مانو کہ اس نے تمہیں کام پہ رکھا ہوا ہے۔ جس طرح آپ یہاں پڑھنے آتے ہو، ٹھیک، آپ کہیں کہ ہماری مہربانی ہم پڑھنے آتے ہیں، یہ اس طرح کا معاملہ اگر ذہن میں بات آئے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ کی مہربانی، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے یہاں آتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہر حال میں بندہ شکر ادا کرتے تھے، پھر اس کو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کہا آخری کیا ہے، فَيَحِلَّ لَكُمْ رضوانی، میری رضا ہمیشہ کے لیے حلال ہو گئی، وَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا مل گئی،
اللہ کی ناراضگی کا جو خوف ہے وہ بھی نہیں ہے۔ خوف جو ہوتا ہے نا، خوف یہ بندے کو جینے نہیں دیتا۔ آپ یعنی کسی اچھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی عیاشی ہے، لیکن آپ کے دل میں کھٹکا ہے کہ یہ 4 دن بعد یہ تو ختم ہو جائے گا۔ وہ جو کھٹکا ہوتا ہے، وہ جو پرسکون جگہ ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ اگر بندہ جنت میں ہے اور دل میں وہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ کھٹکا جو ہے وہ بھی پریشان کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کھٹکا بھی ختم کر دیا کہ آج کے بعد کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، میں تم پر ہمیشہ راضی۔ یہ کن سے اللہ نے خطاب کیا؟ اہل جنت سے، ٹھیک ہے۔ جنت والے جو ہوں گے اللہ کی ان کو ہمیشہ کے لیے رضا حاصل ہو جائے گی۔ بس آج یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، تیرے بندے تیری رضا کی خاطر اس کورس میں شامل ہوتے رہے، یا رب العالمین ان کے لیے اس کو دینی اور علمی اضافے کا سبب بنا۔ یا رب العالمین، جنہوں نے اہتمام کیا ان کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہر قسم کے ریا اور دکھلاوا سے محفوظ فرما، اپنی رضا کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیشہ اپنے رب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا رب العالمین، اپنی رضا ہمیں شامل فرما۔ یا رب العالمین، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور محبت نصیب فرما، غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد نصیب فرما۔ ہماری یہ دعائیں التجائیں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب کو مبارک۔